ویلکم بیک ناظرین. یہ جو معاہدہ ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو اگر یہ ریاست امریکہ پر کم اپنا وہ ڈیپینڈنس شو کر رہی ہیں تو اپنی سیکورٹی کے لیے، اور پاکستان کی صورت میں ایک نیا یہاں پر ایک بلاک بن رہا ہے، تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی تو نظر آتی ہے کہ جو امریکن انفلوئنس ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ماضی میں جب بھی کوئی بلاک کی بات ہوئی، جن لیڈرز نے یہ کرنے کی کوشش کی، ہم ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتے ہیں، ان کو سزا کس بات کی ملی. پھر ضیاء الحق صاحب کا جو جہاز کا حادثہ تھا، وہ بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی کو لیا گیا تو اس کا نتیجہ ہوا. تو اب جب ایک نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اور ڈیپینڈنس اسرائیل کے حوالے سے امریکہ پر کم ہو رہی ہے اپنی سیکورٹی کے لیے، تو اس سے واشنگٹن خفا تو ہوگا. وہ جو کانسیکوینسز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں اتنی صلاحیت اور اہلیت ہے کہ ہم اس کو کنٹین کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں؟ اچھا سبھی صاحب، ایسا ہے کہ اس کو نا ہم ڈیبیٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آئی تھنک اس کو کسی کے خلاف نہ سمجھا جائے. اس اسٹریٹجک معاہدے کو یہ اسٹیبلٹی کا ہے اور سیکورٹی انشورنس کا ہے. جی اٹ از ناٹ اگینسٹ امریکہ. اسرائیل بھی چاہے گا، انڈیا بھی چاہے گا کہ امریکہ کی طرف اس کو ڈائیورٹ کر دے. دیکھیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، بے شک ٹیکٹیکل صحیح، ٹرانزیشنل صحیح، لیکن پاکستان اب جڑ رہا ہے. جی ان کے ساتھ دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وارم اپ ہو رہا ہے. سعودی عربیہ کا بھی وارم اپ ہے. پھر دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر ابھی تک جو اس کا سیکورٹی کا کنسٹرکٹ ہے، وہ ابھی تک کلچر جو وہاں پر ہے، اسٹریٹجک کلچر، وہ ذرا چائنا یا رشیا یا الٹرنیٹیوز کی طرف، میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں تو خیر ٹیکنالوجی ہماری بھی بہت اچھی ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ بڑے لیول پہ جڑنا چاہیں گے. تو ایک اسٹریٹجک کلچر نہیں ہے ایک دم جانے کا. 10-15 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چلے جائیں گے، رکیں گے نہیں، کیونکہ یہ جو قطر والا حملہ ہے اس کا سب سے بڑا لوزر امریکہ ہے. اسرائیل نے بڑا سمارٹلی اس کو یوز کر دیا ہے. لوگ پیوٹ کریں گے چائنا کی طرف، انڈائریکٹلی کریں گے، جیسے ابھی جیسے برجز کو یوز کرتے ہو، جیسے پاکستان ایک برج ہے، تو انڈائریکٹلی 10-15 سال بعد تو سچویشن چینج ہوگی. اتنی جلدی چینج نہیں ہوگی. امریکہ سے بھی وہ اسلحہ خریدتے رہیں گے. امریکہ از اونلی انٹرسٹڈ، آئی پرسنلی فیل کہ اس کا جو ملٹری کمپلیکس کا سسٹم ہے وہ چلتا رہے. نیٹو کو اس نے دیکھے نا فرکشن میں ڈال کے 2% سے 5% جی ڈی پی پہ لے گیا، ملٹرائزیشن ہو رہی ہے، تو وہ اپنے سودے بیچتا رہے گا. جی کسی نہ کسی طریقے سے یہ انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے سمی صاحب، کوئی اور چیز نہیں ہوتی. وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا، اگر وہ گارڈ ہو رہے ہیں تو وہ چلتا رہے گا اسی سسٹم کے بیچ میں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دس معاہدہ از فار دی اسٹیبلٹی آف دی ریجن اینڈ ورلڈ ایٹ لارج. بہت شکریہ جنرل زاہد محمود. کہہ رہے تھے کہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے ہے، اور ڈیفینیٹلی خطے میں جو بہت ساری مہم جوئی کی جا رہی ہے اس کو روکنے میں مدد ملے گی، اور مستقبل میں اور بھی اسٹیٹس جو ہیں اس طرح کے معاہدے پاکستان کے ساتھ کر سکتی ہیں. اور اب ہمارے ساتھ سینئر سابق سفارتکار جناب شمشاد صاحب ہیں. شمشاد صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، ابھی ہم جنرل زاہد صاحب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے اس کی ایک بڑا پازیٹیو انداز میں اس کو کہا. اصل ان کا نقطہ یہ تھا کہ اس سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ معاہدہ خطے میں سیکورٹی کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امریکنز اس معاہدے کو کس طرح سے دیکھیں گے، وہاں سے ریاکشن جو ہے وہ کس طرح کا آ سکتا ہے؟ سمی، امریکن سے پہلے ہمیں اپنی سچویشن کو خود دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسا معاہدہ کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں. یعنی یہ جو جس قسم کا پیکٹ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں آپ ایک دوسرے کی جو تھریٹ ہے وہ اپنا رہے ہیں. تو یہ پیکٹ جب ہوتا ہے، یہ ایک ایسا پیکٹ ہوتا ہے جو بغیر پارلیمنٹ کی اپروول کے کہیں سائن نہیں ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ یمن کے حوالے سے سعودیز ہماری مدد چاہتے تھے، تو ہم نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی تھی آج سے چند سال پہلے. ریجنل سچویشن میں ہم یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے. ایک نیوکلیئر طاقت کے ہوتے ہوئے ہم نے نیوکلیئر بم جو بنایا تھا، یا اس کو اوورٹلی نیوکلرائز اپنے آپ کو کیا تھا، یہ اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کے لیے ہم چلائیں گے. ہم نے یہ بنیادی طور پر اپنی جتنی تھریٹس تھیں ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے بنایا تھا. تو ایک نیوکلیئر طاقت اس طرح معاہدے اگر بائی لیٹرل سطح پر کرنے لگی تو پھر تو کوئی نیوکلرائزیشن کی کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہوگی نا اس کی.
تو یہ لیکن شمشاد صاحب ایک سوال میرا یہاں پر ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ بہت سارے جو نیوکلیئر سٹیٹس ہیں انہوں نے پیکٹ کیے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کے پیکٹ کیے ہوئے ہیں، امریکہ نے کیے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہے ان کی سیکیورٹی کا پیکٹ. تو اگر پاکستان نے کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو اس میں کیا بات ہے؟ یہ اگر ایسا کوئی نہیں ہے جی کہ اگر ان پہ حملہ، وہ نیٹو کا تو ایک ملٹری بینڈ ویگن ہے، اس کی تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ ان پہ کسی پہ حملہ، وہ سب پہ حملہ کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ جو پیکٹ ہوتا ہے وہ بائیلیٹرل پیکٹ نہیں ہوتے، وہ نیشنل ریجنل پیکٹ ہے. مثلا جس طرح نیٹو ہے، میں بلکہ کل جس دن یہ دوحہ سمٹ ہو رہی تھی اس وقت میں ایک لمبا ویلاگ کر رہا تھا یہاں پہ، اور میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ ان کو چاہیے، دوحہ میں جو بیٹھے ہیں، بجائے چیخ پکار یعنی جتنی بھی تقریریں لمبی کر رہے ہیں، کہ ایک پریکٹیکل سٹیپ یہ ہے ان کے لیے کہ ایک مسلم نیٹو فوری سائن کریں. مسلم نیٹو سے مراد میری تھی کہ یہ جو اپنے آپ کو اب عرب اسلامک اسٹیٹس کہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اسی نام سے آپ ایک ٹریٹی سائن کریں، عرب اسلامک ٹریٹی آرگنائزیشن ایٹو کے حوالے سے. اور وہ جو ٹریٹی ہوگا اس کے 8 ممبر بھی میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے. ان میں نے کہا تھا کہ خلیج کے 3 ممالک جو ڈائریکٹلی اس وقت انوالوڈ ہیں ایک جنگ میں، قطر، امارات اور سعودی عرب، اور تیسرے ایران، پاکستان، ٹرکی، جو بڑے ریجن کے بڑے وہ ہیں، کھڑپینچ ہیں، 6، اور 7واں ملیشیا، 8واں انڈونیشیا، کیونکہ مسلم ملکوں میں وہ انڈونیشیا از دا لارجسٹ کنٹری. تو 8 ملکوں کا میں نے کہا تھا کہ ایک ایٹو سائن کرنا چاہیے. وہ جنگیں لڑنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ بنیادی جس طرح نیٹو کو استعمال کرتے ہیں یورپین. ٹھیک ہے شمشاد صاحب، آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی، بہت اچھا پوائنٹ ہے. لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح کا سعودی عرب نے پیکٹ کیا ہے، یہ ایک بگننگ ہے، اور بھی 2-3 ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ کریں گے. تو جس چیز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، شاید اسی طرف یہ جائیں گے. لیکن ابتدا جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے ایگریمنٹ سے ہوئی ہے. آپ کے گھر میں ابھی اس قسم کے معاہدوں کے لیے آپ کی نہ پارلیمنٹ ہے، نہ حکومت ہے. تو وہ جو سچویشن ہے گھر میں، جو ایک لیجیٹیمیسی کی، اس کا بھی کچھ حل سوچیں کہ اتنا بڑا آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں دنیا میں. اگر ریجنل لیول پہ وہ ایٹو کیا ہوگا، عرب اسلامک ہوگا، پھر بھی 8 ملک ہوں، 10 ہوں، 6 ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، اور آپ ہر جو سیگمنٹ ہے ملک کا اس کی نمائندگی کرتے ہوں. آپ نے ایک لیڈر کو تو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور اس کی جتنی سپورٹ ہے وہ ساری بے آواز کر دی ہوئی ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے، ملک کو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ملک کا پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. پھر یہ جتنے معاہدے بھی ہیں، آپ 6 ملک، 4 ملک، 7 ملک اچھے طریقے سے، اور وہ لگتا بھی ایک یہ ہے کہ نیوکلیئر طاقت معاہدے کر رہی ہے. اچھا، مجھے انڈیا جو ہے وہ اس وقت اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ کیونکہ سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں، اور ابھی میں سعودی سفارتکار کے بیان دیکھ رہا تھا کہ بڑے درینہ تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ. کیونکہ اگر بھارت کا اگریشن ہوتا ہے پاکستان پر، تو پھر سعودی عرب کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہاں پر تو ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیے، سعودی جو ہیں، دے کین افورڈ ٹو ٹیک رسک، بڑے سے بڑا رسک. ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ تو یعنی جو کہتے ہیں نا، امریکن جو ہیں وہ اب ان سے پیسے لے رہے، بٹور رہے ہیں. یہ جو ٹرمپ تھا، وہ جب پچھلے اپنے خلیج کے وزٹ میں جا کے اس نے 2-2.5 ٹریلین سعودیوں سے لیے، قطریوں سے لیے، اور جہاز تحفے میں لیے. تو ان خلیجی ریاستوں کے پاس پیسے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مسئلہ ان کا اپنی سلامتی کا ہے آج کل. اور دیکھیے، یہ جو ہم نے رسک لیا ہے، کیونکہ وی آر ان اے وے، یہ معاہدہ سائن کر کے ہم وی ہیو جمپڈ انٹو دا بیٹل گراؤنڈ. میں بتاؤں نا، کیونکہ یہ جو بنا ہے سعودی عرب اور پاکستان کا کمبینیشن، اس کے مقابلے میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل ہیں. تو وہ بھی ایک یعنی فیکشن بن جائے گا، وارنگ فیکشن ہے. تو یہ ہم ایک نیوکلیئر طاقت کے ہوتے ہوئے ہمیں اس قسم کے رسک نہیں لینے چاہیے. میں ان چیزوں کے ہمیشہ بہت محتاط ہونے کا کہتا ہوں، کیونکہ جب مجھے یاد ہے کہ جب ہم نیوکلرائز کر رہے تھے
تو ہم یہ کلیئر تھے کہ ہم نے نیوکلیئر بم ایکوائر کیا ہے یا اوورٹلی ڈکلیئر کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے کسی کے خلاف استعمال کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو جو بیسیکلی اپنے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو مقصد میرا ہے کہ ہمیں سوچ کے جس بلوغت جو ہوتی ہے نا، وہ میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے، اور گھر کے حالات ٹھیک کریں تاکہ جو بڑا اچھا، اب میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے، کیونکہ وقت کم ہے شمشاد صاحب، ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ بھی پیسے بٹور رہا ہے گلف ریاستوں سے اور ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، تو پاکستان کو بھی پیسے کی بڑی ضرورت ہے، ہماری اکانومی اور بھی جو فلڈ آئے ہیں اتنے، تو کیا ہم بھی کچھ بٹورنے میں کامیاب ہوں گے اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیے، اصول تو ہونا چاہیے، کیونکہ جب بڑی طاقتیں بھی یہ کرتی ہیں تو ہمارے لیے بھی ہمیں اپنے جو آئی ایم ایف کے قرضے ہیں کم از کم وہ ہم اپنے سارے ایکول کروا دیں، تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں ایک مدد کے طور پہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ورنہ تو یہ جو صرف خالی بغیر کسی ایشورنس کے کسی بدلے میں کوئی چیز کے، کیونکہ ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر چلے ہم نے یہ پہلے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن اب اگر ہم نے یہ معاہدہ کر لیا تو پھر بڑی ضرورت ہے کہ اس کی انڈورسمنٹ پارلیمنٹ سے ہو، جو کہ حقیقی پارلیمنٹ ہو، ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو، اور اس پارلیمنٹ میں جینوئن ریپرزنٹیشن ہو، ان سے یہ معاہدہ انڈورس کروایا جائے۔ ایم آئی کریکٹ؟ بالکل 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 درست ہے۔ دیکھیے، پہلے جو ہم نے سعودیوں نے ایک اسلامک فورس بنائی تھی، میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے، یہ ہم نے ایک ایسا معاہدہ سعودیوں کے ساتھ کر دیا ہے کہ اگر سعودیوں پہ حملہ ہوگا وہ ہم پہ حملہ ہوگا، لیکن کل کو ایران یہ سوچے گا کہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو کون اس کو سوچے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا جو دو بڑے کانسٹنٹ ہیں، سمی یہ بات نوٹ کیجیے ذرا، یہ پچھلے 70-75 سال سے یہ کانسٹنٹ ہے ہماری خارجہ پالیسی کے دو، ایک ہے چین اور پاکستان کا ریلیشن شپ، ہم نے اس میں بیلنس رکھا ہوا ہے اور آج تک ہم اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور دوسرا ہے ایران اور عرب کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے، ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنے دیا۔ یہ اس وقت بھی جب یمن والا سلسلہ تھا، ایران پہ مسئلہ تھا، بلکہ جب اسلامک فورس بنائی راہیل چلا گیا تو ایرانیوں کو بڑے خدشات پیدا ہو گئے تھے، تو ہمیں بہت وقت لگا تھا ایرانیوں کو کنونس کرنے میں کہ یہ جو ہماری موجودگی ہے وہاں اسلامی فورس میں، وہ انفیکٹ ایران کے خلاف گارنٹی ہوگی کہ ایران کے خلاف نہیں استعمال ہوگی راہیل سے۔ بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ بہت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں مزید اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت۔